جنہیں رونا آ رہا ہے وہ ثواب پائیں گے، جنہیں رونا نہ آ رہا ہو وہ آنسو مانگے۔ یا اللہ مجھے رونے کی توفیق عطا فرما، یہ ایک قطرہ اشک میری اور آپ کی نجات کے لیے کافی ہے۔ عزادارو، بی بی زینب کے فتح یابی کا دن ہے، جسے چہلم کہا جاتا ہے، جسے باندھ کر لے گئے تھے، وہ قیامت تک یزیدیت کو باندھ کر آ گئی۔ اور اب اگر کوئی ہار اور جیت کا مفہوم سمجھنا چاہے گا تو اسے جناب زینب سے پوچھنا ہوگا کہ جیت و ہار کا مفہوم کیا ہے۔ آپ کی آنکھیں آمادہ ہیں، آپ کی صدائیں بلند ہیں۔ عزادارو، کربلا سے لٹا ہوا قافلہ جب چلا تھا تو بہت سے بچے تھے، ایک بچی بھی تھی، مگر یہ قافلہ جب شام پہنچا تو بہت سے بچے تو رستوں میں گرتے رہے۔ میں 3 سال پہلے جب بی بی زینب کو سلام کرنے گیا تو بیروت ایئرپورٹ پر اتر کر زمینی رستے سے ہم شام میں داخل ہوئے، تو جو شام اور بیروت کا سرحدی شہر ہے اسے بالابک کہتے ہیں، وہاں ہم ٹھہرے ہوئے تھے تو کسی نے بتایا یہاں امام حسین کی 2 بیٹیوں کے مزار بھی ہیں۔ ہم زیارت کے لیے گئے تو دونوں دختران امام حسین کو سلام کیا، تو وہاں جا کے اور گریہ بڑھا کہ جب متولی نے یہ بتایا کہ ان میں سے ایک بیٹی کی عمر 9 سال تھی اور ایک بچی کی عمر 14 سال تھی۔ وہ جو 9 سال والی بچی تھی وہ اونٹ سے گری، پیچھے آنے والے اونٹ نے پیر رکھ دیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، جو رونے آئے ہیں آوازوں کا آزاد۔ اور وہ جو 14 سال والی بچی تھی، جب یہاں سے گزر رہے تھے تو لوگ پتھر مار رہے تھے، ایک پتھر اس بی بی کے سر پہ لگا اور چوٹ اور زخم اتنا شدید تھا کہ بالآخر یہ شہید ہو گئی۔ اب یہ بی بی ام لیلہ کی بیٹیاں تھیں یا بی بی رباب کی بیٹیاں تھیں؟ رونا اور عزا اس بات پر ہے کہ یہ مائیں بچیوں کو چھوڑ گئیں۔ عزاداروں، مجلس میں خواتین بھی بیٹھی ہیں اور دودھ پلانے والے بچوں کی، پینے والے بچوں کی مائیں بھی بیٹھی ہیں۔ جب بچے گرتے تھے نا اونٹوں سے تو بندھے ہوئے ہاتھوں میں مائیں بس حسرت بڑی نگاہوں سے دیکھ کر کہتی تھی تمہیں ہم نے اللہ کے حوالے کیا۔ کیا کرتی ہے؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آوازیں بلند ہیں۔ عزادارو، یہ قافلہ شام پہنچا اور شام میں بازار شام، دربار شام اور زندان شام، یہ تینوں سخت امتحان تھے جناب زینب کے لیے، سخت ترین امتحان تھے۔ دیکھیے، رونے کے لیے کبھی بعض اوقات ایک جملہ کافی ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ میں 20 منٹ کے مصائب پڑھوں تو عزادار کہیں کہ آج مصائب زیادہ سنیں۔ بعض اوقات ایک جملہ رونے کو بہت ہوتا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں ایک شہر کے اندر، اندرون ملک کے ایک شہر میں بہت بڑا مجمع بڑی کثرت سے سننے آئے ہوئے تھے لوگ۔ محبت کرنے والوں میں سے کسی کا ایک مجھے دھکا لگا، میں ذرا غیر متوازن ہوا تو میرے سر سے عمامہ زمین پہ گر گیا۔ تو وہاں جو چاہنے والے تھے ایک نے اٹھا کر مجھے دیا اور اس کی مذمت کرنے لگے کہ دیکھ کے چلو کیا کر رہے ہو۔ وہ مجھے عمامہ اٹھا کر معافیاں مانگتے ہوئے دے رہا تھا اور میں رو رہا تھا۔ ہمارے اربوں کھربوں انگنت امام قربان حسین کی جوتیوں پر، ہمارے ماں باپ فدا، ہمارے اجداد فدا، ہماری نسلیں قربان امام حسین کے چپلوں پر، جوتیوں پر، نالوں پر۔ کیا حیثیت ہے ہماری؟ لوگ بڑھ کر امامے کا ادب کر رہے تھے۔ اس وقت مجھے رونا اس بات پر آیا کہ حسین کا امامہ اتار کے کوئی لے گیا۔ جناب زینب نے جو جملہ کہہ کے نبی کو پکارا ہے نا، اس میں ایک جملہ یہ ہے، نانا آپ کے حسین کا امامہ اتار کے لے گئے۔ مسلوب الامامۃ والردا، نانا آپ کے حسین کا امامہ بھی لے گئے، ابا بھی لے گئے۔
اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزیزدارو، وہ جو جملے، ایک جملہ بھی رونے کے لیے کافی ہوتا ہے نا، وہ ایک جملہ بھی جو رونے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ ایک جج بیٹھا سن رہا تھا اور قاصد بلا بلا کر گواہوں کو سنوا رہا تھا، مختلف آوازیں دی گئیں اور وہ سنتا رہا۔ اچانک قاصد نے آواز لگائی، زینب حاضر ہو۔ تو وہ بلند آواز سے رویا، کرسی چھوڑ کر چلا گیا۔ جب جا کے پوچھا لوگوں نے کہ حضور کیا ہوا، فرمایا 1400 سال کے بعد مجھ سے یہ جملہ برداشت نہیں ہوا، میں اس پہ رو رہا ہوں کہ امام سجاد نے کیسے برداشت کیا۔ زینب کو دربار میں لایا جائے۔ بڑا سخت مرحلہ تھا جب جناب زینب کو دربار میں لایا۔ بہت مشکل مرحلہ تھا جب زندان میں جناب سکینہ کا جنازہ اٹھایا گیا۔ بہت مشکل مرحلہ تھا۔ کسی نے پوچھا تھا امام سجاد سے، مولا، کسی نے پوچھا تھا امام سے، پوچھا تھا مولا آپ کی عمر تو اتنی نہیں ہے، یہ آپ پر بڑھاپا کیسا ہے؟ تو امام نے فرمایا بہن کے جنازے نے بوڑھا کر دیا۔ وہ ننھی سی میت، وہ چھوٹی بہن کا میت جو میں نے زندان شام میں اٹھائی اور بی بی کو وہیں دفنا دیا۔ عزیزدارو، بڑا عجیب جملہ آپ کو کہہ دوں، یہ وہ اسیر ہے جو آج تک اسیر ہے۔ جناب سکینہ آج تک زندان شام میں ہے۔ دیکھیے، جلتے ہوئے خیمے سے جناب زینب امام سجاد کو لائیں۔ بڑا مشکل مرحلہ تھا۔ بی بی کی ابا میں آگ لگتی تھی، آگ چھڑاتی تھی، پھر دوسری ابا میں دوسری طرف آگ لگتی تھی، آگ چھڑاتی تھی، اور امام سجاد کو اٹھا کر لے آئیں۔ مگر اس سے زیادہ مشکل تھا قبر سکینہ سے جناب رباب کو اٹھانا۔ جناب رباب کو لے کر آتے تھے، بی بی پھر چلی جاتی۔ جناب رباب کو لے کر آتے تھے، بی بی پھر چلی جاتی تھی۔ جناب زینب نے فرمایا بھابی قافلہ تیار ہے، چلیے۔ تو روتے ہوئے فرمایا میرا مدینے میں کون ہے؟ میرا والی کربلا میں میری بچی اکیلی ہے۔ اجرکم اللہ۔ جس دن رہائی ہوئی ہے اس دن تبرکات واپس آئے تو ایک گٹھڑی لا کے رکھ دی گئی۔ جناب زینب نے گٹھڑی کھولی تو اس میں چادریں نظر آئیں۔ بی بی نے آواز دے کر کہا بھابی ام فروا آپ کی چادر آ گئی۔ دوسری چادر دیکھ کر کہا بھابی ام لیلا آپ کی چادر آ گئی۔ ایک اور چادر دیکھ کر کہا اے بہن ام کلثوم تمہاری چادر بھی آ گئی۔ سنیں گے نا، آوازیں بلند ہے نا۔ ایک ننھی سی چادر، فرمایا سکینہ اٹھو تمہاری چادر کے۔ اجرکم اللہ۔ شام سے رہائی پا کر جناب زینب کربلا جا رہی ہیں۔ جب کربلا قریب آئی نا تو بی بی نے اونٹ کے بیٹھنے کا انتظار نہیں کیا، اونٹ سے نیچے گر گئیں۔ اور میں نہیں بیان کر سکتا کہ جس انداز سے قبر حسین کی طرف بڑھی ہیں۔ ادھر پہلا زائر قبر امام حسین صحابی رسول جناب جابر ابن عبداللہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، وہ اپنے غلام عطیہ کے ساتھ آئے ہوئے تھے، اور پہلی دفعہ قبر حسین پر اگر کوئی آیا ہے تو وہ جناب جابر آئے ہیں۔ اور قبر حسین پر بیٹھ کر اپنے غلام سے کہا دور جا کے کھڑے ہو جاؤ، میں اکیلا بیٹھنا چاہتا ہوں۔ عطیہ کہتا ہے کہ میں دور سے دیکھ رہا تھا، لگ ایسا رہا تھا جیسے حسین سے بات کر رہے ہوں۔ وہ کچھ کہتے ہیں اور پھر جواب آتا ہے، کچھ دیر رکتے ہیں اور سنتے ہیں کہ کوئی جواب آ رہا ہے۔ کہتے ہیں میں دور کھڑا، اچھا نابینا ہو گئے تھے، انہیں نظر نہیں آتا تھا جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کو۔ عطیہ کہتا ہے میں دور کھڑا ہوا تھا کہ اچانک میرا مولا یعنی جابر ابن عبداللہ الانصاری اچانک قبر حسین سے کھڑے ہو گئے اور آوازیں لگا لگے عطیہ مجھے لے کر جاؤ۔ جیسے قبر سے آواز آئی ہو عطیہ دور چلے جاؤ میری بہن آ رہی ہے، جابر دور چلے جاؤ میری بہن زینب آ رہی ہے۔ ادھر جناب زینب نے جب قبر حسین کو دور دیکھا تو خود کو سواری سے گرا دیا اور گئی ہیں قبر حسین کی طرف۔ مگر عزاداروں میں ایک آخری جملہ کہہ کے مجلس مکمل کر رہا ہوں۔ قبر حسین کے قریب جا کر پیر بھاری ہونے لگے، پیر اٹھ نہیں رہے تھے جناب زینب سے، تو وہاں دور کھڑے ہو کر کہا بھائی میں سکینہ کو چھوڑ آئی۔ سکینہ زندان شام میں رہ گئی۔ ماتم حسین یا